122ویں رات شہرزاد نے کہا، جب ابو الحسن اور علی بن بکار اس لڑکی شمس النہار سے ملنے اس کے مکان میں گئے، اور جب دونوں کے عشق کا تیر لگا اور وہ عاشق ہو گئے، اور جب امیر المومنین کے لوگ اس کا پیغام دینے آئے اور اس نے کہا کہ میں مکان کو آراستہ کر کے امیر المومنین کو پیغام بھیجتی ہوں، تو ادھر جب خادم امیر المومنین کی طرف روانہ ہوئے تو ادھر وہ اپنے محبوب علی بن بکار کے پاس گئی اور اسے سینے سے لگایا اور اس سے پیار کیا اور اس سے رخصت ہوئی، اور وہ زارو قطار رونے لگا اور کہا کہ اے میری آقا، یہ رخصتی میری جان نکال کر اور مجھے تباہ کر کے چھوڑے گی، لیکن میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جس محبت میں اس نے مجھے مبتلا کیا ہے اس میں صبر بھی دے۔ شمس النہار نے جواب دیا کہ واللہ میرے سوا اور کوئی ہلاک نہ ہوگا اور میں تباہ و برباد ہو جاؤں گی، تو ابھی نکل کر باہر چلا جائے گا اور لوگوں میں گھل مل جائے گا، اور تجھے عشق کی آگ اتنا نہ تڑ پائے گی اور تیرا عشق بھی پوشیدہ رہے گا، مگر اے میرے محبوب، تجھے کیا معلوم کہ میں کس تکلیف اور مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گی اور مجھے کوئی تسلی دینے والا نہ ملے گا، خصوصاً جب کہ میں خلیفہ کو وقت دے چکی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ مجھے اس میں بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا، کیونکہ مجھے تجھ سے محبت اور عشق ہے اور میں تیری جدائی میں غم زدہ ہوں۔ اب میں کس زبان سے گاؤں گی اور کیا دل لے کر خلیفہ کے پاس جاؤں گی اور کن باتوں سے اس کا دل بہلاؤں گی اور کیوں کر ایسی مجلس میں بیٹھوں گی جہاں تو نہ ہوگا اور کس طرح تیرے بغیر شراب پیوں گی اور پلاؤں گی۔ ابو الحسن نے کہا کہ پریشان مت ہو، بلکہ دل مضبوط رکھ اور آج رات خلیفہ کی خدمت میں کوتاہی نہ کیجیو اور اس کی طرف اپنی توجہ میں کمی نہ کیجیو، بلکہ بہادری سے کام لیجیو۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ ایک کنیز نے آ کر کہا کہ اے میری آقا، امیر المومنین آ پہنچے ہیں۔ یہ سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کنیز سے کہنے لگی کہ ابو الحسن اور اس کے ہمراہی کو اس بالا خانے پر لے جا جو باغ کی طرف ہے، اور جب اندھیرا ہو جائے تو ان کو کسی ترکیب سے باہر نکال دیجیو۔ کنیز ان کو لے کر بالا خانے پر چلی گئی اور اس کا دروازہ بند کر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہاں بیٹھ کر وہ دونوں باغ کا نظارہ کرنے لگے اور دیکھا کہ خلیفہ آ رہا ہے اور اس کے آگے آگے کم و بیش 100 غلام چلے آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور اس کے ساتھ کنیزیں ہیں جو چاند کی طرح خوبصورت ہیں اور بہترین سے بہترین پوشاکیں پہنے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کے سر پر تاج ہے جس میں یاقوت اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک جلتی ہوئی شمع ہے۔ خلیفہ ان کے بیچ میں ہے اور کنیزیں اس کے چاروں طرف ہیں، اور اس کے آگے مسرور اور عفیف اور وصیف ہیں، اور وہ ان کے درمیان میں جھومتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر شمس النہار اور اس کی تمام کنیزیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور دروازے تک جا کر اس کا استقبال کیا اور اس کے سامنے زمین چومی اور اس کے آگے آگے چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ آ کر تخت پر بیٹھ گیا، اور جو کنیزیں اور غلام باغ میں تھے سب اس کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے، اور گوری اور کالی کنیزیں جلتی ہوئی شمعیں اور عطریات اور خوشبوئیں اور باجے لیے ہوئے آ پہنچیں۔
بادشاہ نے گانے والی کنیزوں کو حکم دیا کہ بیٹھ جائیں، اور وہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں، اور شمس النہار آ کر خلیفہ کے تخت کے پہلو میں ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور اس سے باتیں اور ہنسی مذاق کرنے لگی۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور ادھر ابو الحسن اور علی بن بکار سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے، لیکن خلیفہ انہیں نہ دیکھ سکتا تھا۔ اب خلیفہ نے حکم دیا کہ گنبد کے دروازے کھول دیے جائیں، اور انہوں نے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں اور شمعیں جلا دیں، یہاں تک کہ وہ مکان اندھیرے میں دن کی طرح روشن ہو گیا، اور خادم میں نوشی کا سامان لے آئے۔ ابو الحسن نے میں نوشی کا سامان اور قیمتی چیزیں اور سونے اور چاندی اور دیگر دھاتوں اور جواہرات کے برتن جو اس نے اس وقت دیکھے تھے، کبھی پہلے نہ دیکھے تھے، اور ان کی تعریف زبان سے نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ اسے گمان ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، کیونکہ ان چیزوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ لیکن ادھر علی بن بکار کا یہ حال تھا کہ جب سے شمس النہار اس کو چھوڑ کر گئی تھی تو وہ اس کی محبت کا مارا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ جب اس نے اپنے حواس درست کیے اور ابو الحسن کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بھی ان لاجواب چیزوں کی طرف دیکھنے لگا، اور اس نے ابو الحسن سے کہا کہ اے بھائی، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں خلیفہ کی نظر ہم پر نہ پڑ جائے اور اسے ہمارا حال معلوم نہ ہو جائے، اور میری پریشانی محض تیری وجہ سے ہے، کیونکہ اپنے متعلق تو میں جانتا ہوں کہ مجھے ضرور مرنا ہے، اور میری موت کی وجہ تیری محبت اور عشق اور شوق اور آرزوؤں کی زیادتی اور محبوب سے مل کر جدا ہونا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اس بھنور سے نکالے۔ علی بن بکار اور ابو الحسن بالا خانے سے خلیفہ کو دیکھ اور اس کی فرحت و مسرت کو ملاحظہ کر رہے تھے کہ خلیفہ نے ایک کنیز کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے غرام، اپنے فرحت انگیز نغمے سنا۔ اس نے سارنگی لے کر گانا بجانا شروع کر دیا۔ جب شمس النہار نے اس کا گانا سنا تو وہ اپنی کرسی پر جھکی اور گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ کنیزوں نے دوڑ کر اسے اٹھایا۔ جب علی بن بکار نے بالا خانے سے اسے اس حالت میں دیکھا تو وہ بھی غش کھا کر گر پڑا۔ ابو الحسن نے کہا کہ خدا نے تم دونوں کے درمیان محبت کو برابر برابر تقسیم کیا ہے۔ وہ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ وہ کنیز ان کے پاس پہنچی جو انہیں بالا خانے لے آئی تھی، اور کہنے لگی کہ اے ابو الحسن، چلو تم اور تمہارا دوست یہاں سے اتریں، کیونکہ ہم بہت گھبراہٹ میں ہیں کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے اور خلیفہ تمہیں دیکھ نہ لے۔ اگر ہم فوراً یہاں سے روانہ نہ ہوئے تو سب بے موت مارے جائیں گے۔ ابو الحسن نے کہا کہ یہ لڑکا کس طرح چلے گا، اس سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا۔ اب ابو الحسن نے علی بن بکار کو ایک طرف سے سہارا دے کر اٹھایا اور کنیز نے دوسری طرف سے سہارا دیا، اور وہ بالا خانے سے نیچے آئے، اور کنیز نے ایک چھوٹا سا لوہے کا دروازہ کھولا اور ان کو باہر لے گئی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دجلے کے کنارے ایک چوکی پڑی ہوئی ہے، اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ اب کنیز نے تالی بجائی اور ایک شخص ایک چھوٹی سی کشتی لے کر وہاں پہنچا۔ کنیز نے اس سے کہا کہ ان دونوں کو اس کنارے اتارا۔ جب وہ دونوں اور وہ کنیز اس کشتی میں بیٹھ گئے اور ملاح اسے کھینے لگا اور وہ اس باغ سے دور ہونے لگے، تو علی بن بکار نے حسرت بھری نگاہوں سے
खलीफा के महल और गुंबद और बाग की तरफ देखा और उन्हें खुदा हाफिज कहा। कनीज ने मल्लाह से कहा कि कश्ती तेज तेज चला और इनको जल्द अज जल्द उस किनारे पहुंचा, और मल्लाह तेज तेज चप्पू चलाने लगा यहाँ तक कि वो इस किनारे से उस किनारे पहुंच गए। वहाँ वो दोनों उतर पड़े और कनीज उनसे रुखसत होकर कहने लगी कि मैं तो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं यहाँ से आगे जाने की कुदरत नहीं रखती। ये कहकर वो वापस चली गई। अब अली बिन बकार की ये हालत थी कि वो अबुल हसन के आगे जमीन पर पड़ा हुआ था और उठ न सकता था। अबुल हसन ने उससे कहा कि ये जगह मखदूश है और मुझे डर है कि कहीं डाकुओं और ठगों और चोरों की वजह से हम यहाँ हलाक ना हो जाएं। अब अली बिन बकार उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, अगरचे वो चलने के काबिल न था। दजले की इस तरफ अबुल हसन के चंद दोस्त रहते थे और वो उनमें से एक के घर की तरफ चलने लगा जिस पर उसे इत्माद था और जिसके साथ उसकी गहरी दोस्ती थी, और वहां पहुंचकर उसने उसका दरवाजा खटखटाया। जब वो शख्स बाहर निकला तो उन्हें देखकर मरहबा कहा और उन्हें लेकर घर के अंदर गया और उनसे इस वक्त आने का सबब दरियाफ्त किया। अबू हसन ने कहा कि इस वक्त हमारे घर से निकलने की वजह ये है कि यहाँ एक शख्स रहता है जिसके साथ मेरा लेन देन है और मेरे दाम उसकी तरफ निकलते हैं। मुझे खबर मिली थी कि वो मेरे दाम लेकर किसी दूसरी जगह चला जाना चाहता है, इसलिए मैं आज रात उसकी तलाश में निकला था। रास्ते में ये मेरा दोस्त अली बिन बकार मिल गया और मैं इसे अपने साथ लेकर यहाँ आया, लेकिन पूरी मेहनत और तगोदो के बाद भी वो हमें ना मिला और कहीं छुप गया, और हम खाली हाथ लौटने वाले ही थे कि देखा कि रात हो चुकी है और इस वक्त रात में वापस जाना बहुत मुश्किल है और समझ में ना आता था कि कहाँ जाएं, इसलिए हम तेरे पास आ गए हैं क्योंकि मुझे तेरी दोस्ती और खुशखल्की का यकीन है। उस शख्स ने उनका खैर मकदम किया और उनकी बड़ी आओ भगत की और वो दोनों रात भर वहीं रहे। जब सुबह हुई तो वो वहां से रवाना हुए और चलते चलते शहर में अबू हसन के मकान पर आए और अंदर आकर दोनों फर्श पर बैठ गए। इसके बाद अबू हसन ने अपने दिल में कहा कि मेरा ये फर्ज है कि मैं अली बिन बकार की दिलजोई और तसल्ली का सामान मुहैया करूं और इसका गम दूर करूं, क्योंकि इसकी हालत मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। ये कहकर अबू हसन उसके करीब आया और कहने लगा कि ऐ मेरे आका, तेरी हालत का तकाजा ये है कि तू आज रात मेरे यहाँ ठहरे ताकि तेरा दिल बहले और मोहब्बत की तकलीफ जाती रहे और हम हंसी मजाक की बातें करें ताकि तेरे दिल की आग बुझे। अली बिन बकार ने कहा कि ऐ मेरे भाई, जो तेरा जी चाहे कर, क्योंकि मैं तो बहरहाल अपनी मुसीबत की भींट चढ़ने वाला हूँ, ख्वाह तू कुछ ही करे। अबू हसन उठा और उसने अपने गुलामों को आवाज दी और उनके जरिए अपने खास खास दोस्तों को बुलवाया और गवैयों को तलब किया और बाजे मंगवाए। जब सब आ चुके तो उसने उनके लिए खाने और शराबें मुहैया की और उन्होंने शाम तक खूब खाया पिया और खुशियां मनाई। इसके बाद शमें जली और उनके दरमियान शराब का दौर चलने लगा और वक्त खूब गुजरा और एक कनीज ने सारंगी लेकर गाना बजाना शुरू किया
جب علی بن بکار نے مغنیہ کا گانا سنا تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور دن نکلنے تک غشی کی حالت میں پڑا رہا۔ ابو الحسن اس کے ہوش میں آنے سے بالکل نا امید ہو گیا تھا، لیکن دن چڑھے اسے ہوش آ گیا۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔